بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے کچھ چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا اس کا شاید ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اور میری عادت ہے میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے نہیں کہتی، ایون کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں۔ بیٹھے بیٹھے نہ جانے دل میں کیا آیا، یوں ہی اللہ پاک سے کہہ دیا یہ دے دیں پلیز۔ بہت دفعہ کہا، دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کیسے تم نے کہہ دیا، ایسے تھوڑی نہ مانگتے ہیں، لیکن پھر سوچا اللہ پاک کو کہہ رہی ہوں نا، کچھ نہیں ہوتا۔ دوبارہ بہت پیار سے کہا یہ دے دیں پلیز۔ میری عادت ہے جب کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کچھ چاہیے ہو یا دل بوجھل ہو، اللہ سے بہت باتیں کرتی ہوں، کیونکہ انسانوں سے اکثر میری وائس میچ نہیں ہوتی۔ صدقہ دے دیا، کھانا بناتے کسی کے لیے نکال دیا، کچھ پڑھتی رہتی ہوں، اور ہاں روزہ بھی رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں میرے اللہ سے تعلق بحال کرتی ہیں۔ خیر، اللہ پاک سے کہنے کے بعد میں نے اگلے دن روزہ بھی رکھ لیا تھا۔ اب یقین نہیں کریں گے، میری وہ دعا کسی ایسے طریقے سے قبول ہوئی جہاں میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ شام سے پہلے مجھے کسی انسان کے ذریعے سے وہ چیز مل گئی، اور بہترین طریقے سے ملی۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کیسے شکر ادا کروں۔ مغرب کی نماز کے بعد میں نے ایک طویل سجدے کے ذریعے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ بات اس چیز کی نہیں تھی جس طرح سے سنی گئی تھی، اس پر حیران تھی کہ میں یوں ہی ہر چھوٹی بڑی عادت یا بات اللہ سے کرتی ہوں۔ یہ نہیں کہ ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے، لیکن رابطہ رہتا ہے، اور جب رابطہ رہے نا تو کچھ نہ ملنے پر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ شکوہ نہیں کرتی، بس اللہ سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، الحمدللہ۔ آپ کی ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اور جب کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے پھر تو میں جھلی ہو جاتی ہوں اور بار بار اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ساری بات یقین اور ایمان کی ہے۔ میں اللہ سے یوں بات کرتی ہوں جیسے کوئی ایک پیارا سا سامنے بیٹھا ہے اور ہم اس کو بتا رہے ہیں۔ آنکھوں سے چھوٹے بچوں کی طرح آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ہچکیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ شاید یہ نارمل نہ لگے آپ لوگوں کو، لیکن مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ میرا یہ یقین مجھے کبھی بے سکون نہیں ہونے دیتا، مایوس نہیں کرتا۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اللہ سے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگا کریں، اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ سب کچھ اس کے حوالے بھی کرتے رہا کریں، اس کو بتاتے رہا کریں کہ یہ چاہیے اور یہ آپ نے ہی دینا ہے اور کسی نے نہیں۔ جتنے مرضی مصروف ہوں، اپنے اور اپنے رب کے لیے وقت ضرور نکالا کریں۔ یقین کریں سنی جاتی ہیں، ہمیں کہاں کتنی مشکلوں سے بچا لیا جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کہوں گی رابطے میں رہا کریں، جڑے رہیں گے تو ہی خیر میں رہیں گے، ہمت رہے گی، رہنمائی بھی ملے گی، اور جو پریشانیاں ہیں ان میں حوصلہ بھی ملے گا۔ مایوسی آپ سے کوسوں دور رہے گی، اور سب سے اہم بات، آپ کا ایمان دن بہ دن مضبوط ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جڑنے کا مقصد آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہم لوگ واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہیں، تو موسٹلی ہم جس ممبر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی چیٹ ہماری موسٹلی سب سے اوپر ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں ہر وقت جواب دیتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو میسج کرنا اور اس بندے نے ہمیں فوراً جواب دینا ہے۔ ایز اٹ از، اگر آپ اللہ سے جڑے رہیں گے نا تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی چیٹ میں سب سے اوپر رہے گا، اور وہ آپ کو سب سے پہلے جواب دے گا انشاءاللہ۔